جادوئی جنگل اور سلطنت۔ وسیع وادی کے بیچ پہاڑیوں اور چمکتے دریاؤں کے پار ایک قدیم جنگل تھا جو سب جنگلات سے مختلف تھا۔ اسے جادوئی جنگل کہا جاتا تھا، ایک ایسا مقام جس کے بارے میں نسل در نسل کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ اس کے پرانے درخت سرگوشیاں کرتے ان لوگوں سے جو ان کی بات سننے کا حوصلہ رکھتے۔ ایک شام جب سنہری سورج افق کے پیچھے چھپ رہا تھا، 12 سالہ الیاس جنگل میں جا پہنچا۔ وہ ہمیشہ اس کے جادوئی قصے سنتا رہا تھا، لیکن دیہاتیوں کے برعکس وہ اس کے راز جاننے کے لیے بے چین تھا۔ جیسے ہی اس نے نرم سبز راستے پر قدم رکھا ہوا نے پتوں کو ہلایا اور ایک ہلکی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ کھوئی ہوئی سلطنت کو تلاش کرو اور تقدیر تمہارا ساتھ دے گی۔ الیاس کا دل جوش سے دھڑکنے لگا۔ کیا کہانیاں سچ تھیں؟ وہ سرگوشی کے پیچھے چلتے ہوئے جنگل میں گہرائی تک جا پہنچا، یہاں تک کہ اسے ایک قدیم درخت ملا۔ اس کے تنے پر کچھ لکھا تھا، جڑوں کے نیچے ماضی چھپا ہے۔ تجسس میں آ کر الیاس نے درخت کی جڑوں کے نیچے کھودنا شروع کیا اور ایک لکڑی کا صندوق برآمد کیا۔ اس کے اندر ایک پرانا کاغذ تھا، ایک نقشہ جس پر انجان نشانات تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنی انگلی سے ان لکیروں کو چھوا ہوا نے پھر سرگوشی کی۔ کھوئی ہوئی سلطنت تمہاری منتظر ہے۔ الیاس دوڑتا ہوا گھر پہنچا اور اپنی چھوٹی بہن لیلا کو دکھایا، جو کہ خفیہ زبانوں اور نشانات کو سمجھنے میں ماہر تھی۔ اگلی صبح الیاس اور لیلا نے اپنا سفر شروع کیا۔ نقشہ انہیں پیچیدہ راستوں، بہتے جھرنوں اور سنہری کھیتوں کے درمیان لے گیا۔ سفر کے دوران حیرت انگیز مخلوقات ان کے سامنے آئیں، چمکتے تتلیاں، باتیں کرتے خرگوش اور ایک چاندی کی کھال والا لومڑی جو انہیں آگے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ شام کے وقت وہ ایک قدیم پتھریلے پل پر پہنچے جہاں ایک بزرگ طویل داڑھی والا شخص ان کا منتظر تھا۔ نوجوان مسافر، تمہارے پاس ایلڈوریا کا نقشہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا، مگر یاد رکھو ہر قدم تمہاری نیت کا امتحان لے گا۔ صرف اہل لوگ کھوئی ہوئی سلطنت کو پا سکتے ہیں۔ اس نے انہیں ایک چمکتا ہوا پتھر دیا اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سفر کے دوران الیاس اور لیلا کو 3 آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ عکس کی ندی، ان کے سامنے ایک چمکتی ہوئی ندی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے پانی میں جھانکا، ان کے عکس ان کے خوف کو ظاہر کرنے لگے۔ ندی کو پار کرنے کے لیے انہیں اپنے خوف کو قبول کرنا تھا۔ گونجوں کی غار، ایک گہری غار میں ان کی اپنی ہی مایوس آوازیں گونج رہی تھیں۔ آگے بڑھنے کے لیے انہیں اپنی اندرونی طاقت پر یقین رکھنا تھا۔ سایہ دار محافظ، ایک دھند میں لپٹا ہوا قد آور شخص ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ صرف وہی گزر سکتے ہیں جن کی نیت پاک ہے، اس نے اعلان کیا۔ آخرکار وہ ایک قدیم محل کے کھنڈرات پر پہنچے جو بیلوں میں چھپا اور چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ لیلا کے ہاتھ میں موجود چمکتا ہوا پتھر ہلنے لگا اور روشنی پھیلنے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے پتھر کو ایک خاص جگہ پر رکھا، محل کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، تم آزمائشوں میں کامیاب ہو چکے ہو۔ ایلڈوریا نے صدیوں سے سچے دلوں کا انتظار کیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے محل کے کھنڈرات چمکنے لگے اور ایک شاندار سلطنت میں بدل گئے جس کے سنہری مینار اور سرسبز باغات تھے۔ کھوئی ہوئی سلطنت کے روحانی محافظ نمودار ہوئے اور احترام سے جھک گئے۔ تم نے ایلڈوریا کے جادو کو بحال کر دیا ہے، انہوں نے کہا۔ اب اس کی حکمت دنیا کی رہنمائی کرے گی۔ الیاس اور لیلا جب واپس اپنے گاؤں پہنچے تو وہ ہمیشہ کے لیے بدل چکے تھے۔ انہوں نے دیہاتیوں کو اپنی کہانی سنائی، جو اب جنگل سے خوفزدہ نہیں بلکہ اس کا احترام کرنے لگے تھے۔ اور یوں جادوئی جنگل اور کھوئی ہوئی سلطنت کی کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہی، آنے والی نسلوں کو مہم جوئی ہمت اور اس جادو پر یقین رکھنے کی ترغیب دیتی رہی جو ہر دل میں پوشیدہ ہے۔